تلنگانہ میں موسم گرما کی تعطیلات کے بعد پیر 15 جون کو اسکول دوبارہ کھلنے کے ساتھ ہی ریاستی حکومت نے سرکاری اسکولوں میں 720 کروڑ روپے کی لاگت سے بریک فاسٹ اسکیم کا آغاز کر دیا۔ اس اسکیم کا مقصد طلباء کی حاضری میں اضافہ اور ان کی غذائیت کو بہتر بنانا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر برائے پسماندہ طبقات بہبود و ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حیدرآباد کے لوک بھون اسکول میں اس اسکیم کا باضابطہ افتتاح کیا۔ حکام کے مطابق اس منصوبے کے تحت طلباء کو کلاس شروع ہونے سے پہلے غذائیت سے بھرپور ناشتہ فراہم کیا جائے گا تاکہ ان کی توجہ صحت اور تعلیمی کارکردگی میں بہتر آ سکے۔ حیدرآباد میں پہلے مرحلے کے دوران 45 سرکاری اسکولوں کے 12,437 طلباء اس اسکیم سے مستفید ہوں گے، جسے منا ٹرسٹ کے ذریعے نافذ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس پروگرام کو مرحلے وار ریاست کے تمام سرکاری اسکولوں تک توسیع دی جائے گی۔ اسکیم کے تحت پیر، چہارشنبہ اور جمعے کو طلباء کو دودھ فراہم کیا جائے گا، جبکہ منگل، جمعرات اور ہفتے کو راگی مالٹ دیا جائے گا۔ ناشتے کے مینیو میں ڈوسا، پوری، باجرہ اڈلی، پونگل اور بونڈا شامل ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں وزیر پونم پربھاکر کو طلباء کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر ناشتے کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ 10ویں جماعت کی طالبہ سوما شیری نے کہا کہ حکومت کی ایک بہترین پہل ہے، کیونکہ کئی مرتبہ طلباء کو جلدی میں بغیر ناشتہ کیے اسکول آنا پڑتا تھا، جس سے تعلیم متاثر ہوتی تھی۔ انہوں نے حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اب اسکول میں غذائیت سے بھرپور ناشتہ ملنے سے طلباء کو فائدہ ہوگا۔ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ وی ڈی ستیش نے پیر کو خواتین کے لیے ریاست کے مفت بس منصوبے کا افتتاح کیا۔ یہ کانگریس کی قیادت والی یو ڈی ایف کے انتخابی منشور کا ایک اہم وعدہ تھا۔ تھمپانور سینٹرل بس ٹرمینل پر منعقدہ اس افتتاحی تقریب میں بھاری بھیڑ امڑ آئی، جس میں سینئر وزراء، اعلیٰ افسران اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے لیڈران شامل ہوئے۔ پہلی بس سروس تھمپانور سے اسٹیٹ سیکریٹریٹ تک چلائی گئی، جس نے 3 کلومیٹر سے بھی کم کا مختصر فاصلہ طے کیا۔ یہ اس منصوبے کے باقاعدہ آغاز کا ایک علامتی قدم تھا۔ اس تقریب میں وزیر ٹرانسپورٹ سی پی جان، پسماندہ طبقات کے وزیر کے اے تلسی، چیف سیکریٹری اے جے جے تلک اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے اور بعد میں انہوں نے پہلے سفر میں بھی حصہ لیا۔ یہ منصوبہ کے ایس آر ٹی سی کی آرڈنری کیٹیگری کے بسوں پر نافذ ہوگی، جس میں ریاست بھر میں چلنے والی کارپوریشن کی 5,700 سے زائد گاڑیوں میں سے تقریباً 3,125 بسیں شامل ہوں گی۔ صبح 9 بجے سے متعلقہ بسوں میں خواتین مسافروں کو کنڈکٹر زیرو فیئر ٹکٹ جاری کریں گے۔ ریاستی چیف سیکریٹری نے خواتین مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنا زیرو ٹکٹ لیں اور بلا جھجک سفر کریں۔ اس افتتاحی تقریب کی ایک خاص بات کے ایس آر ٹی سی کی تجربے کار ڈرائیور وی پی شیلا تھی، جنہوں نے پہلی بس چلائی اور اس تقریب کو تاریخی بنا دیا۔ گولکنڈہ پولیس نے سوشل میڈیا انفلوئنسر شیخ مسعود عرف چاندی مسعود کے قتل معاملے میں ایک خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا۔ چاندی مسعود کو جمعہ 12 جون کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی تھی۔ پولیس ذرائع کے مطابق مسعود کو مبینہ طور پر اس کے بہنوئی سہیل اور اس کے ساتھیوں نے گھریلو تنازع کے بعد چاقو سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان مسعود اور اس کی بیوی کے درمیان جاری اختلافات کے باعث مشتعل تھے۔ اطلاعات کے مطابق ملزمان زبردستی مسعود کے گھر میں داخل ہوئے اور اس کے والدین کے سامنے ہی اس پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد مسعود کو بچانے کی کوشش کی گئی، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ چاندی مسعود سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر کافی مقبول تھے، جس کے باعث اس قتل کی خبر تیزی سے پھیل گئی اور واقعے نے عوامی توجہ حاصل کی۔ قتل کے بعد گولکنڈہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی تھی۔ تفصیلی تحقیقات اور تفتیش کے بعد پولیس نے خاتون سمیت 4 افراد کو گرفتار کر کے پوچھ تاچھ شروع کر دی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق قتل کی وجہ گھریلو تنازعات معلوم ہوتی ہے، تاہم واقعے کی مکمل حقیقت اور ہر ملزم کے کردار کا پتہ لگانے کے لیے مزید تحقیقات جاری ہے۔ گرفتار ملزمان کو ابتدائی تفتیش مکمل ہونے کے بعد عدالت میں پیش کیے جانے کا امکان ہے۔ پولیس نے اس کیس میں مزید گرفتاریوں کا بھی امکان ظاہر کیا۔ حیدرآباد کے فلم نگر علاقے میں ڈیوٹی کے دوران ایک پولیس کانسٹیبل اچانک دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ ہفتے کو پیش آیا۔ متوفی کانسٹیبل کی شناخت اوبو لیسو کے طور پر ہوئی ہے، جو فلم نگر پولیس اسٹیشن میں تعینات تھا۔ اطلاعات کے مطابق وہ اپنے سیکٹر میں گشت کے دوران ناشتے کے لیے ایک قریبی ہوٹل جا رہا تھا کہ اچانک گر پڑا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اوبو لیسو ہوٹل میں داخل ہوتے وقت لڑکھڑا گیا اور دل کا دورے کی علامت ظاہر ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد وہ داخلی دروازے کے قریب ایک اسٹال سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑا۔ موقع
موقع پر موجود افراد اور ہوٹل کے عملے نے فوری طور پر اس کی مدد کرنے کی کوشش کی۔ یعنی شاہدین نے کانسٹیبل کو CPR دینے کی بھی کوشش کی، تاہم وہ جامع نہ ہو سکا اور موقع پر ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس ٹیم موقع پر پہنچی اور نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابو لیسو کا تعلق آندھرا پردیش کے گدلور علاقے سے تھا۔ ساتھی اہلکاروں کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹی کے تئیں نہایت ہی مخلص اور ذمہ دار پولیس کانسٹیبل تھا۔ اس کی اچانک موت کی خبر سے حیدرآباد پولیس محکمے میں غم کی لہر دوڑ گئی اور ساتھی اہلکار شدید صدمے میں ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر موت کی وجہ دل کا دورہ معلوم ہوتی ہے، تاہم پوسٹ مارٹم آنے کے بعد مزید تفصیلات سامنے آئیں گی۔ حیدرآباد کے ملک پیٹ اکبر باغ علاقے میں اتوار کے دن پڑوسیوں کے جھگڑے کے بعد ہلکی سی کشیدگی پیدا ہو گئی تھی، جس کے ساتھ پولیس کی بھاری جمعیت نے مقامی واقعے پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پا لیا۔ DCP کرن کھیرے IPS نے میڈیا کو بتایا ہے کہ دو پڑوسیوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا۔ ان دونوں کے نام دھرمیندر اور امو ہے۔ امو کے گھر میں کپڑے سکھائے جا رہے تھے کہ کپڑوں کا پانی دھرمیندر کے گھر میں گر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا۔ بعدازاں رات میں بھی اسی مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ بعدازاں یہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے تھے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس یہاں پہنچ گئی۔ DCP نے کہا کہ حالات پرسکون ہیں، لوگ افواہوں پر توجہ نہ دیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا اور کہا کہ ان کے خلاف کیس درج کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل کے معاملے میں پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ امریکہ ایران جنگ ختم، امن معاہدے کا ہوا اعلان۔ 107 دن بعد آبنائے ہرمز کھولنے پر امریکہ ایران میں تاریخی معاہدہ۔ امریکہ اور تہران کے درمیان ایک اہم امن معاہدے پر اتفاق رائے ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز کو دوبارہ بحری آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں پر کوئی ٹول ٹیکس عائد نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس معاہدے میں ایران کے جوہری پروگرام یا ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے کا کوئی واضح ذکر نہ ہونا قابل توجہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کی جانب سے معاہدے کی تصدیق کے بعد ایران نے بھی اس پر رد عمل ظاہر کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب سے وابستہ خبر رساں ادارے نے اسے ایران کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا گیا۔ بعدازاں ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹریٹ نے بھی معاہدے کی توثیق کی ہے۔ ایران کے مطابق امریکہ نے لبنان سمیت ایران کے اتحادی گروپوں کے خلاف فوجی کارروائیاں مستقل طور پر روکنے اور ایرانی بندرگاہوں پر عائد بحری ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں موسم گرما کی تعطیلات ختم ہونے کے بعد پیر 15 جون کو اسکول دوبارہ کھل گئے۔ صبح کے اوقات میں بڑی تعداد میں والدین اپنے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے نظر آئے، جبکہ تعلیمی اداروں کے اطراف ٹریفک میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ ابتدائی طور پر اسکولوں کو جمعہ 12 جون کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، تاہم تلنگانہ محکمہ تعلیم نے تعلیمی سال 2026 اور 27 کے لیے اسکولوں کی کشادگی کی تاریخ میں تبدیلی کرتے ہوئے اسے 15 جون مقرر کیا۔ حکومت کے مطابق مختلف طبقات اور متعلقہ فریقین کی جانب سے موصولہ درخواستوں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ محکمہ تعلیم نے بتایا ہے کہ تعطیلات میں توسیع کے باعث ضائع ہونے والی تعلیمی وقت کی تلافی کے لیے 11 جولائی جو دوسرے ہفتے کے طور پر عام طور پر تعطیل رہتی ہے کو باقاعدہ ورکنگ ڈے قرار دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ حیدرآباد سمیت تلنگانہ کے تمام سرکاری اور خانگی اسکولوں پر لاگو ہوگا۔ محکمے کے مطابق اس اقدام کا مقصد اکیڈمک کیلنڈر سال 2026 اور 27 کے تحت مقررہ تدریسی دنوں کو برقرار رکھنا ہے تاکہ طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو۔ اسکولوں کے دوبارہ آغاز کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں چہل پہل بڑھ گئی ہے اور تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ کئی اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کے پہلے دن طلبہ کا استقبال خصوصی انداز میں بھی کیا گیا۔ ملک کے بازار میں سونے اور چاندی کی مانگ ایک بار پھر بڑھ گئی ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی میں کمی، خام تیل کی قیمتوں میں گراوٹ اور روپے کی قدر میں بہتری کے باوجود قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیر کے روز حیدرآباد کی مارکیٹ میں 24 کیرٹ خالی سونے کی 10 گرام قیمت 1,55,490 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت میں بھی نمایاں اضافہ دیکھا گیا اور 1 کلو چاندی 2,57,000 روپے میں فروخت ہوئی ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت ایک مرحلے پر 1,50,000 روپے سے بھی نیچے آ گئی تھی۔ بین الاقوامی منڈی میں بھی سونے اور چاندی کی طلب میں اضافہ دیکھا گیا۔ اسپاٹ گولڈ کی قیمت $4,323 فی اونس جبکہ چاندی کی قیمت $70.38 فی اونس تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے سونے کی قیمت ایک وقت تک تقریباً $4,000 فی اونس تک گر گئی تھی۔ کموڈیٹی ایکسچینج میں گولڈ فیوچرز کی قیمت 1,53,258 روپے جبکہ سلور فیوچرز کی قیمت 2,52,383 روپے پر ٹریڈ ہو رہی ہے۔
कांग्रेस रुकन राज्य सभा अनिल कुमार यादव ने कहा कि राहुल गांधी की सालगिरह के मौके पर 19 जून को गांधी भवन में मेगा जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए अनिल कुमार यादव ने कहा कि 100 मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे मेगा जॉब मेले में हिस्सा लेंगे और अहल उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। बेरोजगार तालीम याफ्ता नौजवानों को खानगी शोबे में रोजगार फराहम करने के लिए इसका एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत ने अभी तक तकरीबन 1 लाख सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी तालीम के शोबे में इस्लाहात और नौजवानों को रोजगार के हुसूल के हक में जदोजहद कर रहे हैं। मरकजी हुकूमत वादे के मुताबिक रोजगार फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करने का वादा किया था। 12 साल की तकमील के बावजूद नौजवानों को रोजगार से महरूम रखा गया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को ज़ायद मुद्दत तक वजारत उज़्मा पर फायज रहने के लिए मुबारकबाद देने के बजाय उनकी कारकर्दगी का जायजा लेना चाहिए। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव के दौर में शुरू की गई स्कीमात का नाम तब्दील करते हुए मोदी हुकूमत कामयाबी के सहरा अपने सर बांधना चाहती है।